بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بڑی اہم چیزیں ہیں جس پر ڈسکس کیا بھی جا رہا ہے، اور کچھ باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جو شوکت ترین سابق وفاقی وزیر خزانہ تھے، ان کے بارے میں کچھ ایف آئی اے نے تحقیق کی اور کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، اور وفاقی حکومت نے گرفتاری کی اجازت بھی دے دی ہے۔ دوسرا شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو ان کا اصل کیس ہے، وہ صرف ایک بیان نہیں ہے بلکہ حقائق اندر بہت زیادہ ہیں، اور واقعی بہت بھیانک حقائق ہیں، تو آج اس پر بات کریں گے۔ لیکن کافی دنوں بعد آج پھر میں ناظرین سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ وقتاً فوقتاً جو تبصرے ہیں یا کچھ معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکیں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو وفاقی وزیر خزانہ صاحب کے بارے میں ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بات کی تھی کے پی اور پنجاب کے صوبائی جو وزیر خزانہ تھے ان کے ساتھ، کہ آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا ہے کہ ہم وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چلیں گے، لہذا آپ ان کے لیے کوئی پیکیج کا اعلان نہ کریں۔ ہاں، کمٹمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں بڑا مسئلہ رہا ہے۔ تو فائنلی وہ تو کام ہو چکا ہے، لیکن اب اس پر جو تفتیش ہوئی ہے نا، میرے خیال میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اصل جو پہلا جرم وہ یہ تھا کہ جب خان صاحب خود بھی کہ جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حکومت جانے والی ہے، تو انہوں نے جو خود کمٹمنٹ کی تھی ایف آئی اے سے، وہاں انہوں نے بڑھ چڑھ کے کی آئی ایم ایف سے، جب یہ وزیر اعظم تھے خان صاحب، لیکن جیسے ہی کہتا ہے کہ مجھے بالکل شیور ہو گیا کہ جو میرے سہولت کار تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا سہولت دینے سے، تو پھر اس کمٹمنٹ کے بالکل ریورس کر دیا تھا اقدامات کو۔ تو اس سے آئی ایم ایف، ظاہری بات ہے وہ جس طرح ہم نے باقی ملکوں کے معاملات میں عدم اعتمادی کو وہ فروغ دیا تھا، تو وہ بھی عدم اعتمادی آ گئی۔ پھر اس کے بعد جو اگلا جرم کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ افیشلی طور پر آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا، صوبائی 2 صوبوں کی گورنمنٹ نے۔ اچھا، پھر یہ وہ 2 صوبے تھے جن کی پروڈکشن سب سے زیادہ تھی، یہ کے پی تیمور اسلم جھگڑا صاحب اور محسن لغاری صاحب، یہ پنجاب کے جو صوبائی وزیر خزانہ تھے، اور ان کو ہدایات دی گئی شوکت ترین صاحب کے ذریعے۔ میں اس لیے لفظ کر رہا ہوں ذریعے، شوکت ترین صاحب کوئی ہیڈ نہیں تھے۔ نہیں، ہاں، وہ تو خود اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے تھے، ان کو بھی کہیں سے آرڈر تھے۔ ظاہری بات ہے کہ خان صاحب نہیں کہا کہ میری حکومت نہیں رہی تو اب اس حکومت کو، اب ان کا جو پس منظر ہے یہ پہلی دفعہ بھی نہیں تھا، آخری دفعہ بھی نہیں تھا۔ شوکت ترین صاحب اور ان کی جو وہ آڈیو لیک ہوئی، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ واقعی ورکنگ ہوئی۔ ایک اور چیز ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کی تھی کہ اس چیز کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ بھی خان صاحب کے بہت تپی ہوئی تھی، جو انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو اور پاکستان میں موجود لوگوں کو بینکوں سے پیسہ نکلوانے کی ترغیب دی تھی۔ ہاں جی، اور اپنے افیشلز کے ذریعے یہ کہا تھا اوورسیز کو کہ آپ نے پاکستان میں وہ نہیں بھیجنے، تاکہ پریشر بڑھے اکنامک کرائسس کا، اور حکومت جو ہے وہ ڈگمگا جائے، لیکن اس کے وہ ثمرات ان کو حاصل نہیں ہو سکے۔ اب یہ ایک کرائم ہے، اپنے ملک کی اس کو داؤ پہ لگایا اپنی سیاست کے حوالے سے۔ پھر ایف آئی اے نے وزارت داخلہ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کچھ تفتیش کرنی ہے، کیا یہ صرف اس حد تک ہی بات تھی، اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے یہ تو وہ آڈیو ہے نا جو لیک ہو کے آ گئی، تو اندرون خانہ پھر انہوں نے کچھ اور معاملات بھی تو بگاڑے ہوں گے، سفارتی سطح پر بھی انہوں نے پھر وہ چیزیں بھی تو سامنے آئی ہیں نا، خصوصاً جب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت کی بات ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اوورسیز کے بھی جس طرح آپ نے بات کی ہے، تو یہ بھی تو ان کی کاوشیں ہی شامل ہیں۔ اور پھر جاوید چودھری صاحب کے کالم کے وسط کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کرون پرنس محمد بن سلمان کو گالیاں دی، تو وہ ایک وزیر نے جا کر محمد بن سلمان کو بتا دیا تھا۔ ہاں جی، تو اب یہ چیز یہ کیا ہو رہا تھا، تو اس پر اب ایف آئی اے، اب اگر شوکت ترین صاحب گرفتار ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے بالکل قریب کے وہ نہیں۔ اب پہلے فواد چودھری صاحب گرفتار، فواد چودھری صاحب کا مسئلہ صرف الیکشن کمیشن کا بیان نہیں تھا، یہ اصل میں پالیسی میکر تھے پی ٹی آئی کے، یہ بیٹھ کے بیانیہ ترتیب دیتے تھے۔ پھر شہباز گل صاحب تھے، میرے خیال میں جب ان کو گرفتار کرتے ہیں نا، اندر خانے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بھی ڈیل ہوتی ہے،
پھر اس طرح ان کی بیل جو اب بات ہم کر رہے ہیں بھرل شوکت ترین صاحب کی گرفتاری کے ساتھ اور بھی گرفتاریاں، کتنے آدمیوں کی لسٹ ہے آپ مطلب لسٹ اب اس سارے معاملے میں صرف یہ مطلب IMF والا شوکت ترین صاحب ہیں، اس کے علاوہ مطلب ملکی معاملات میں جہاں وہ جو ایک ٹرینڈ بنا تھا آپ کو یاد ہوگا جنرل سرفراز صاحب کی شہادت کے اوپر، اور اس کے علاوہ 3-4 اور چیزیں بھی مطلب وہ جو پھیلائی گئی تھیں، تو اس میں جو چیدہ نام ہے جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو ہیڈ کیا تھا ان کمپینز کو، وہ 43 کے لگ بھگ ہے، اور وہ اب مطلب فائنلی ان کی ریہرسل اور سمری وہ سارا کچھ ہو گیا اسی اس میں پیرائے میں شہباز گل صاحب ہیں۔ ہاں جی، اب شہباز گل کا جو مطلب میں نے جہاں تک نہیں وہ یہ ہے کہ جب شہباز گل صاحب کو پکڑا گیا تو اس کے بعد جب ان سے مطلب تفتیش ہوئی تو انہوں نے پھر ایکسیپٹ کیا، انہوں نے کہا جی یہ صرف وہ والا مسئلہ نہیں تھا جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ چھوٹے فوجی جو ہیں وہ بڑے اس کی وہ کر دیں، بغاوت کر دیں، تو پھر انہوں نے وہاں جا کر یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ تقریباً 200 فوجی افسران جو فوجی فیملیز کا 114 کی تعداد، وہ جب ان کے کمرے سے سیٹلائٹ پکڑی گئی تھی نا، وہ چھاپہ مارا تھا، شہباز گل صاحب ساتھ ہی تھے جب چھاپے کے لیے گئے تھے، تو ایک تو سیٹلائٹ برآمد ہوا تھا، اس سیٹلائٹ کے ذریعے وہ جنرل فیض حمید صاحب سے رابطہ کرتے تھے اور جنرل آصف غفور صاحب سے، یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ گفتگو انتہائی محفوظ ہے جس کو اب کوئی بھی ٹریپ نہیں کر سکتا، سیکرٹ ہے، بالکل سیکرٹ ہے۔ اچھا، پھر اس میں جو لیپ ٹاپ انہوں نے برآمد کیا نا، اس میں 114 بندے اور ان کی فیملیز کا ڈیٹا تھا، اور کہتے ہیں وہ جو ڈیٹا ہے نا وہ یا تو ڈی جی نادرا کے پاس، جو چیئرمین نادرا ہوتا ہے اس کا چیئرمین ہوتا ہے نا اس کے پاس، اور جو سافٹ ویئر جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا جو انچارج ہوتا ہے صرف ان 2 آدمیوں کے پاس وہ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بعد میں ظاہر ہے کہ یہ خبر تو لیک اعزاز سید صاحب معروف صحافی ہیں، اسی طرح عمر چیمہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ولاگ میں یہ بات کی تھی۔ اس کے بعد پھر چیئرمین نادرا نے ان کو کال کر کے کہا کہ بھئی اس میں میں ملوث نہیں ہوں، مطلب کہ یہ میرے تھرو ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہوا، لیکن جو انچارج تھے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے، ان کی نوکری اسی وجہ سے ان کو جانا پڑا، اور انہوں نے یہ وہ کیا ایڈمٹ کیا ہے کہ بھئی میں نے اس وجہ سے نوکری چھوڑی ہے۔ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ رابطے تھے وہ بھی تو پاورفل لوگ تھے نا، وہ چیئرمین کو بھی سائڈ پہ رکھ کے ڈیٹا لے سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو اچھا، پھر اصل جو بات یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ 114 لوگوں کا ڈیٹا ہونا کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے، اصل یہ کہ ان کے پھر ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے، اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں جو انہوں نے ایئر وائی پہ بیان دیا تھا نا، ایئر وائی پہ بیان بھی اسی بہا پہ یہ دے رہے تھے کہ چونکہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی یہ خود ہینڈل کر رہے تھے، جس طرح وینا ملک کے اکاؤنٹ عمران ریاض خان کر رہے ہیں، تو خود ہینڈل کر رہے تھے، اور پھر اسی بہا پہ انہوں نے بیان دیا کہ فوج کے اندر کے لوگ تو باجوہ کے حامی نہیں ہیں، وہ تو اس وقت کی بات ہے تاکہ پیچھے سے پھر ان ٹویٹس کے ذریعے ایک نیریٹو بنایا جائے گا۔ ہاں جی، تو اب وہ چیز یہ انتہا لیول کا ایک جرم ہے کہ آپ نے مطلب ایک ادارے کو خود پبلک کے سامنے وہ شو کرنا چاہے گا، جی ادارہ وردی میں ہو کر بھی چلو ایک لیول کا ہوتا تھا نا بات، اب الزام تراشی یا جو بھی آپ کہیں مطلب ٹاپ لیول پہ ہوتی تھی، اب آپ نے ان کو بھی انوالو کیا۔ چلو اب اس میں بات یہ ہے نا کہ آپ ان کی مہارت دیکھیں، مہارت ایک میں تو بظاہر تو مہارت نہیں کہنی چاہیے، مہارت نہیں کہنی چاہیے، وہ تو ایک اچھی چیز میں ہوا کرتی ہے۔ آپ ان کا وہ دیکھیں، بدماشی ہے، چلاکی آپ کہنی ہے، شرارت کہہ لیں، کہ دوسرے پہ غداری کے الزام، اور خود حقیقتاً غداری کا عملاً خود مرتکب ہو رہے ہیں۔ کسی بھی سیاسی الف بے جیم، اب اتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں، ہزاروں اختلاف ہیں، آپ ہزاروں کو ملک کے لیے نقصان دہ اور خطرناک سمجھتے ہیں، لیکن اس لیول کی حد تک میرے خیال میں آج تک کوئی نہیں گیا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ آئی ہے یہاں پر، امریکہ کے پاؤں چاٹنے والی ڈکٹیٹرشپ یہاں پر آئی ہے، اس کی ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں جو یہ لوگ ابھی تک کرتے آ رہے تھے، یعنی آپ حقیقتاً ملک کو ڈیفالٹ۔ اچھا، پھر اس میں صرف ایک اور چیز ہے، صرف یہ نہیں کہ ان اقدامات کے ساتھ وہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی ان کی خواہش تھی،
پھر پروپیگنڈا بھی ان کی پروپیگنڈا ٹیم تھی، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی پیڈ ٹیم تھی جو اس وقت کی ISPR اور PTI کے درمیان بڑا وہ تھا، ان کے تعلقات تھے. اگر کسی ایک کے خلاف بیان آتا تو سب کھل پڑتے، اور آج بھی انہی کے بیان، انہی ولاگرز کے بیان ریکارڈ پہ موجود ہیں. خود خان صاحب کے بیان بھی تو ریکارڈ پر موجود ہے نا کہ باجوہ نے ہماری ایسے کی حمایت کیا. تو یہ چیزیں ساری، یہ ہم بار بار وہی کہتے ہیں نا، یہ قومی جرائم ہے. یہ کسی پارٹی کا پارٹی سے مسئلہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو ان چیزوں کے اوپر اب حکومت وقت کا بالکل ایکشن لینا ضروری ہے. اگر یہ ایکشن نہیں لے گی تو پھر کل کو کسی اور کی حکومت اس طرح کی اگر کوئی آتی ہے پاپٹ گورنمنٹ، تو پھر وہ بھی یہی کام کرے گی. تو اس لیے اب اس میں دوسرے ملکوں کا کنسرن بھی آپ شامل رکھیں. اگر آپ کسی مجرم کو، اس طرح کے مجرم کو سزا نہیں دیتے، وہ ہے نہیں کہ مطلب ایک دو جو ہمارے پاس جو سربراہ تھے ترک اور انہوں نے پھر اس چیز کے تحفظات کا وہ کیا تھا. جب یہ آڈیو لیکس ہوئی تھی نا PM ہاؤس کی، انہوں نے بھی اپنے اس کے اندر تحفظات کا اظہار کیا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جب اس لیول کی میٹنگز بھی محفوظ نہیں ہیں، وہ بھی ریکارڈڈ اور لیک ہوتی ہیں، تو یہ تو بہت ساری چیزیں راز کی ہوتی ہیں ملکوں کی. بہرحال اس میں اس میں آپ کو کوئی، کل بھی ہم یہی کہہ رہے تھے نا، اس میں گواہ موجود ہے. 2 گواہ ہیں، 2 الزام ہیں. ایک طرف گواہ ہے عمران خان صاحب، الزام ہے باجوہ صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب کو پکڑ کے بٹھائیں، گواہی لیں. دوسری طرف گواہ ہے باجوہ صاحب اور ملزم ہے خان صاحب. باجوہ صاحب کو پکڑ کے بٹھائیں اور ان کے، اب باجوہ صاحب کے بقول یہ جو شہباز گل والا معاملہ تھا، یہ انہوں نے ایوان صدر میں جو آخری، جس کا وہ انکار پہلے کرتے تھے، شبلی فراز صاحب نے بھی ایکسیپٹ کیا، ہاں جی ملاقات ہوئی، اور جس میں ہم نے جی ان سے فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کیا تھا. تو اس ملاقات میں خان صاحب کو مطلب کہا باجوہ نے کہ یہ کیا کرتے رہے، اب گل صاحب یہ کرتے رہے. تو اب گل صاحب ایوان وزیر اعظم میں کیا ہوا تھا، وہ جو شہباز گل صاحب کی آڈیو لیک ہوئی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ بھی آپ باجوہ کو ڈسمس کر دیں، ہٹا دیں عہدے سے، یعنی حکومت جانے سے پہلے کی بات ہے. تو اب یہ آڈیو ریکارڈ ہو کے تو پھر ان تک پہنچ گئے تھے. پھر تو اب باجوہ صاحب نے ان سے کہا کہ یہ اب کس اس پہ جا رہے ہیں آپ بتائیں. تو وہاں سے پھر شہباز گل سے تھوڑی سی انہوں نے دوری اختیار کرنی چاہیے کہ معاملات. ابھی تو ان کا حافظ فرحت ہے، ان کا کوئی ان کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، کوئی سنا ہے دست و گریبان بھی ہوئے ہیں. اب وہ عمران خان کے چیف آف سٹاف بننے کے امیدوار ہیں، اور یہ وہی کہتے ہیں حافظ فرحت ہے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں عمران خان کا گریبان بھی پکڑا تھا اور تھپڑ بھی مارے تھے. یہ بیسیکلی اس کے تھے جمعیت طلبہ، جماعت اسلامی جمعیت، اس کے یہ جو کریں. بہرحال جی اب معاملات بہت زیادہ سنگین بھی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جیسے ہی کوئی ادھر کا وہ فائنل آ جاتی ہے، آج سے دوبارہ مذاکرات ہیں IMF کے. اچھا، ہاں جی، مطلب فائنلی جو کس کے حوالے سے، تو جیسی تھوڑی سی اکنامک ان کو وہ ملتی ہے بیک نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 43 لوگوں کی مخصوص جو فہرست ہے، اس پہ ہو سکتا ہے اس ہفتے یا نیکسٹ ویک سے کام شروع ہو جائے گا، اور سب سے پہلے آغاز اب شوکت ترین صاحب سے کیا جائے گا.